اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعون۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، کچھ عرصہ پہلے مولوی اشرف جلالی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں اس نے امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ پر الزام تراشی کرنے کی ایک بالکل ناکام کوشش کی تھی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مولا حسن معاویہ کو بہت پسند کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور معاویہ کو اپنے شیعوں سے بھی بہتر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اس بکواس کا ہم گزشتہ سال تفصیلاً، جو آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر سال امام مجتبیٰ پر سیریز آتی ہے، اور اسی سیریز کو لے کر ہم آج تیسری نشست آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس میں آج دوبارہ سے اسی چیز کا ہمیں جواب دینا جس پہ ہم مولوی جواد کو جواب دے چکے تھے، اور اسی کا ریفرنس کوٹ کر کے وہی احتجاج والی روایت مولوی اشرف جلالی ناسبی نے بھی کوٹ کی ہے۔ چلتے ہیں اس ملعون کی ویڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم اسے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اس کی اپنی کتابوں میں بھی جو خیانتیں ہیں وہ بھی واضح کرتے ہیں۔ احتجاج تبرسی، یعنی اس میں احتجاج کا مطلب انہوں نے اپنے دلائل لکھے ہوئے ہیں، دلائل کہ فلاں چیز کے دلائل، فلاں چیز کے دلائل۔ تو یہ صفحہ نمبر 343 ہے۔ یہ حوالہ خود روافض کے لیے پھندہ ہے، اور پھر یہ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان کے لیے بھی ہے۔ وہ جو چنگی عمر صدو کا کوا ہے اس سے پوچھ لو، وہ خود اس بات کو بیان بھی کرتا ہے دوسروں سے ذرا علیحدہ شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ لکھا کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیوں کی؟ یہ کہتے ہیں خود امام حسن سے پوچھ لیتے ہیں صلح کیوں کی۔ یہ ان کی کوئی چھوٹی کتاب نہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے روافض کی۔ نام اس کا کیا ہے؟ احتجاج، ابو منصور احمد بن علی تبرسی، اس کا مشہور نام احتجاج تبرسی ہے۔ احتجاج تبرسی میں یہ لکھا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیلیں اپنے موقف پر، کہ جب یہ انہیں پڑھ گئے شیعہ اور مذل المومنین کہا اور کیا کچھ کہا، تو انہوں نے پھر آگے سے کہا صبر کرو، میں تو دسنا کہ تسی کون ہو تو میں کون ہوں۔ فقال ارا واللہ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر لی من ہؤلاء، فرمایا ان لوگوں کے مقابلے میں خدا کی قسم معاویہ میرے لیے اچھا ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں معاویہ میرے لیے اچھا ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، آپ نے ڈیفینیٹلی اس مولوی کی فالتو باتیں سن لی ہوں گی۔ اب یہ باتیں ساری کی ساری کیوں آتی ہیں؟ صلح امام مجتبیٰ کی وجہ سے۔ جبکہ صلح امام حسن پہ جو شیعہ محققین ہیں اور جو شیعہ کتاب کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ شیخ راضی آل یاسین کی کتاب صلح امام حسن کا مطالعہ کریں صلوات اللہ علیہ۔ اور جو برادران اہل سنت ان سے میری گزارش ہے کہ وہ قاری ظہور احمد فیضی حنفی کی کتاب صلح امام حسن کا لازمی مطالعہ کریں۔ شیعہ سنی دونوں علماء نے باقاعدہ صلح امام مجتبیٰ پر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، اور ان نواسب کی ہر بات کا انہوں نے رد بھی پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے رہے ہیں تو پھر الحمدللہ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کے منہ پہ ٹیپ لگائی جائے علمی لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو اس نے بات کی چنگی عمر صدو کا وہ کوا، اگر وہ کوا ہے تو بھی بٹیر سے کم نہیں ہے، ناسبی جلالی۔ سامعین، میں درجنوں دفعہ یہ کتاب دکھا چکا ہوں، یہ فتنہ خطائیہ، اسے علماء اہل سنت خارجی ڈکلیئر کر چکے ہیں، یہ بنی امیہ کا ٹٹو ہے۔ تو ظاہری بات ہے جن کی کھائے گا انہی کی گائے گا، لیکن بیٹے ہم بھی ابھی الحمدللہ آل محمد کے نمک حلال نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پھر جب بولو گے جواب آئے گا۔ سامعین، سب سے پہلے جواد نقوی کی اس نے بات کی تھی۔ آئیں، جواد نقوی نے یہ جو بکواسات اکثر کرتا رہتا ہے، جب مولوی جواد وہ کوئی ہمارے اکابر شیعہ علماء میں نہیں ہے، وہ خود ایک متنازع ترین شخصیت ہے۔
اس نے معاویہ کی فیور میں بات کی، لیکن جواد نقوی کی اپنی کتاب میں سلطان کربلا مولا حسین نے معاویہ پر تنقید کی ہوئی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حسین وارث انبیاء جواد کی کتاب میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 209 پر. اس نے بالکل واضح الفاظ میں آپ لکھا کہ سید الشہداء نے معاویہ کے نام ایک خط میں اسی نقطے کو بیان فرمایا کہ حجر بن عدی سلام اللہ علیہ، عمر بن حمق خزائی سلام اللہ علیہ جیسے شہداء کا گناہ کیا تھا، یہی کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے. مولا حسین نے خط لکھ کے باقاعدہ معاویہ کو اس پر پوائنٹ آؤٹ کی کہ تو نے کیوں مارا ان کو، وہ ہمارے سے محبت رکھتے تو نے مار دیا انہیں. اور حجر ابن عدی تو ویسے ہی صحابی ہیں. سامعین گرامی قدر، اب میں بات کو ذرا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. اس نے جو شان اور یہ اور فضائل وغیرہ ساری بونگیاں ماری ہیں، پہلے اس کی کتاب سے اس کا ذرا میں اس کی خیانت پکڑ کے دکھاؤں آپ کو. یہ اس مولوی جلالی کی اپنی کتاب جلد نمبر 11 میرے پاس موجود ہے، فہم دین. فہم دین میں صفحہ نمبر 176 پہ اس نے تفصیلاً کئی صفحات پہ معاویہ کے جعلی فضائل کو منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگوایا، لیکن بکواس کبھی سچ نہیں مانی جاتی. یہاں پہ صفحہ 176 پہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، وہ بکرے اور چھترے اندر بڑے ہوئے تھے، وہ کہاں سے علم سے بھرنا تھا. خیر، ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں 4 جلد میں صفحہ 290 پر اس کو ذکر کیا ہے. ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء، یہ کتاب کا حوالہ آپ یاد رکھیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اس حوالے کو نقل کرنے میں بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، خیانت کرنے میں، لیکن الحمدللہ بس پھر اسے لتر پڑھنے والے تھے. سامعین گرامی قدر، یہ جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی کی. حافظ ذہبی نے معاویہ کے بارے میں جتنی بھی عبارتیں ان سب کو، ان جعلی حدیث کو ایک جگہ نقل کی، اور صفحہ نمبر 77 پہ ذہبی نے یہاں پہ کیا لکھا ان سب روایات کے بارے میں. سمعت ابن راہوے، کہ امام ابن راہوے کا قول یہاں پر نقل کیا ہے، لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ شیء، معاویہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جانے والی کوئی ایک شے بھی ثابت نہیں. ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے، ایک شے تک ثابت نہیں ہے. لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاویہ کی جعلی فضیلت میں جو بھی کہا جاتا ہے، شیء، ایک شے بھی ثابت نہیں ہے. یہ امام اسحاق ابن راہوے کا قول ہے، جو حافظ ذہبی نے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے. خیر، مجھے اس کی خیانت اشکار کرنا تھی، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ اس قول پر بھی بات کر کے جاتا. سامعین گرامی قدر، اب ہم چلتے ہیں معاویہ کی حقیقت کے اوپر، اور اس روایت کا پہلے ہم رد کر لیں تاکہ بعد میں کلین بولڈ کر سکیں جیسے جاہل کو. یہ احتجاج طبرسی ہے، معاویہ میرے لیے میرے شیعوں سے بہتر ہے. ہاں، صفحہ نمبر 342 پر یہ روایت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، زید بن وہب الجہنی، اس نے یہ روایت اٹھا کے چسپاں کی ہے امام مجتبیٰ کے اوپر، اس بدبخت نے. اور سامعین گرامی قدر، زید بن وہب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ پہلے بہت مولا علی کے پیچھے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، لیکن بعد میں کیا بنا، مولانا عبد الکریم مشتاق شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 1000 تمہاری 10 ہماری، ان کی مناظرانہ کتاب ہے، اس میں ٹھوک کے بجائے ناسبیوں کو، صفحہ نمبر 541 میں واضح طور پہ اس کا جواب لکھا ہے کہ زید بن وہب بھی معاویہ کا جاسوس تھا. یہ معاویہ کا جاسوس تھا، امام مجتبیٰ کے پاس پہنچا ہوا تھا. تو ظاہری سی بات ہے سامعین گرامی قدر، ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ ہے، ایک بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جو معاویہ کا جاسوس ہے اس نے اس طرح کی بکواسات تو امام مجتبیٰ کے سامنے لا کے نعوذ باللہ میرے مولا سے منسوب کرنی ہے. ایک سیدھی بات ہے. آگے پیچھے بڑا یہ اسماء الرجال، علم اصول حدیث، علم اصول الفقہ اور دیگر علوم پہ بات کرتا ہے. یہاں پہ اسے سند بھی پرکھنا نہیں، کم از کم سند ہی پرکھ لیتا. خیر، جس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ نہج البلاغہ مولا علی نے لکھی ہے، سید رضی نے، وہ کیا سند کو پرکھے گا جی. سامعین گرامی قادر، آگے چلتے ہیں، مزید اس پوائنٹ کو کلیئر کریں. یہ فتنہ عطاریہ خارجیہ، الیاس قادری خارجی، جو دوسرا اس کا ہم والا ہم پیالہ ہے، اس کے رد پہ جو رسالہ تھا، اصلی بریلویوں نے جو لکھا ہے، ہندوستان کے بریلویوں ہمارے جیسے کاپی پیسٹ پاکستان میں بیٹھے نہیں،
صفحہ نمبر 4 پر انہوں نے بالکل واضح لکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے قتل کا ذمہ دار بھی معاویہ ہے۔ شواہد النبوۃ طبری البدایہ والنہایہ کے دیگر حوالہ جات ذکر کیے ہوئے ہیں۔ مولا حسن کا قاتل کون ہے؟ معاویہ۔ یہ اصلی ہندوستان کے بریلوی لکھ رہے ہیں، اور یہ رسالہ چھپا بھی ہندوستان سے یا یو پی اتر پردیش سے، بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، تو اب اس پوائنٹ کو مزید کلیئر کیے چلیں کہ مولا حسن مجتبی کے لحاظ سے معاویہ کی جو حقیقت تھی اور جتنے بھی آڑی ٹیڑھی بکواسات اس نے کی تھیں وہ تو ہم ساری آپ کے سامنے کلیئر کر چکے ہیں۔ اب ڈائریکٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں، کیا شیعوں نے مولا حسن کو نقصان پہنچایا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے احتجاج تبرسی سے جو عبارت پڑھی ہے اس میں مولا حسن نے کہا ہے کہ ان کا زعم ہے کہ وہ میرے شیعہ ہیں، وہ حقیقتاً شیعہ نہیں ہیں، وہ یہ اس زعم میں ہے کہ وہ میرے شیعہ ہیں، خود بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے شیعہ۔ ہاں، اصلی شیعہ کون تھے؟ میں آپ کے سامنے شیعہ سنی دونوں کتب سے رکھتا ہوں، لیکن پہلے معاویہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں معاویہ کی شان یہ، معاویہ کی شان وہ، ذرا میں چاہوں گا، وہ تو اس کی اپنی کتاب میں جو خیانت تھی ہم نے نکال کے دکھائی، حافظ ذہبی نے انکار کیا ہوا ہے نا حدیث کا۔ خیر، یہ میرے ہاتھ میں تصفیہ ما بین سنی و شیعہ پیر مہر علی صاحب کی، صفحہ نمبر 8 پر انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا مولا حسن کے بارے میں، اور سیدنا حسن صلوات اللہ علیہ کا زمانہ 30 سال ہے جس پر خلافت و رحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسن صلوات اللہ علیہ کا خلافت کو ترک کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ آپ آمرانہ بادشاہت سے بحکم میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد یہ دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہو جائے گی، بچنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسن جانتے تھے، سامعین گرامی قدر، ان کے بزرگ نے یہاں تشریح خود کر دی کہ مولا حسن اس امر کو جانتے تھے ملوکیت آنے والی ہے۔ اس پوائنٹ کو بالکل واضح کلیریفائی کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پیر مہر علی صاحب، دانتوں سے کاٹ کھانے والی ملوکیت امام مجتبی نے خلافت ترک کر دی۔ اور دوسری جو وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو آئیں جسے حافظ ذہبی بھی امام کہتے ہیں، امام ابراہیم جوینی خراسانی کی کتاب فرائض السنتین پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 320 پر مولا حسن کے صلح کرنے کی وجہ یہاں پر یہ صدیق بن حکیم نے واضح طور پر روایت کی ہے۔ مولا حسن نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنے شیعوں کی بھلائی کے لیے ایسا کیا۔ کس کے لیے؟ شیعوں کی بھلائی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے۔ سامعین محتشم، اور پھر امام مجتبی کی شہادت پر سب سے زیادہ افسوس اور نقصان کس کو آیا تاریخ میں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خود اہل بیت کے قاتل جو طبقہ تھا بنی العباس، ان کا تنخواہ دار ملا ابن واضح یعقوبی، اس کی تاریخ الیعقوبی میرے پاس موجود ہے، توثیق بھی دے کے جاؤں گا، مجھے پتا ہے تم اسے شیعہ کہتے ہو، یہ تمہارا ہی بندہ ہے، توثیق بھی دے کے جاؤں گا۔ جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 377 پر صاحب تاریخ یعقوب نے بالکل واضح لکھا، اس امت کو عموماً اور آپ کو اور ان شیعوں کو خصوصاً ابن الوسیع اور ابن بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے جو مصیبت پہنچی ہے، جو مصیبت پہنچی ہے، کس کی وجہ سے؟ امام مجتبی صلوات اللہ علیہ کی دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے۔ یہ مولا حسین کو خط لکھا گیا تھا باقاعدہ۔ اللہ اکبر۔ کن کو تکلیف پہنچی ہے؟ شیعوں کو۔ سامعین محتشم، اب اس سے پہلے کہ یہ یعقوبی کو شیعہ کہ یہ جاہل مولوی جو ہے ہی کاتب بن العباس، جو ہے ہی عباسی، وہ شیعہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن چل اس کو بھی کلیئر کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس ان کے امام یہ یاقوت حموی صاحب کی جلد نمبر 2 اس وقت موجود ہے، مطبوعہ بیروت لبنان، معجم الادباء، معجم الادباء میں جلد 2 صفحہ نمبر 82 پہ ترجمہ 213 میں یہ
یعقوبی کا ذکر کیا اس نے، اور واضح آپ دیکھ لیں احمد ابن ابی یعقوب اسحاق ابن جعفر ابن واضح الاخباری العباسی، العباسی بن العباس کا تنخواہ دار ملا تھا یہ، المؤرخ فی تاریخ وله تصانیف کثیرۃ منها کتاب التاریخ کبیر، اور اس نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں سے ایک تاریخ کبیر، اس کی تاریخ کو تاریخ کبیر کہا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے اہل سنت کا، یہ بن العباس کا تنخواہ دار ملا یعقوبی، اس کی کتاب کو تاریخ کبیر کہا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں۔ سامعین گرامی قدر، اب میں کہتا ہوں صاحب معجم الادباء کے سامنے مولوی جلالی کی اوقات کیا ہے۔ خیر، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ مولا حسن نے صلح کی تھی شیعہ نے حیدر کرار کے لیے، اور ان کی شہادت پر نقصان اور افسوس سب سے زیادہ ہوا بھی شیعوں ہی کو تھا، اور ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے جو شیعہ ہیں انہیں نقصان ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ جنگ مولا حسن سے معاویہ لڑ رہا ہے، قتل شیعوں کے سر پہ ڈال رہے ہو، جنگ مولا حسین سے، یہ بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں جی شیعوں نے مارا تھا اور یزید کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ پھر یہ بریلوی، یہ تو دنیا کی کوئی واحد عجیب پاگل قوم ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی یزید کی بھی ملی بھگت ہے، شیعوں کی بھی ملی بھگت ہے، یہ بالکل وہی سین ہے۔ تو یہ ملمہ سازی کرنے والے جاسوسوں کی روایتیں اپنی جیب میں رکھ، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری کتابوں میں ساری روایتیں ٹھیک ہیں، اور اپنی کتابوں میں جو خیانتیں کر رہی ہے تو تیری میں نے 0.1% دکھائی ہے، میں اگر ساری دکھانے پہ آ گیا نا لوگ تو جتیاں نہ مارن تو گل ہو گئی۔ تو جو خود تیرے اکابرین نے خارجی اور فتنہ قرار دے دیا، تو کس زام میں ہے اللہ جانے، پیسے کے پیچھے اپنے ماں باپ تک کو بیچ دینے والے لوگ ہو تم۔ چل جا گوار۔